الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ حضرت عکرمہ بن ابی جہل کا تعلق قبیلہ بنو مخزوم سے تھا۔ یہ اس باپ کا بیٹا تھا جسے اللہ کے رسول نے اس امت کا فرعون کہا تھا۔ ابو جہل بن ہشام مخزومی اسلام اور اللہ کے رسول کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ اگر باپ اسلام کا دشمن تھا تو بیٹا بھی کسی سے کم نہ تھا۔ بدر کے لیے جب قریش کا لشکر نکلا تو عکرمہ بھی قریش کے لشکر میں آگے آگے تھا۔ یہ عرب کا معنی ہوا شاہ سوار۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا بچپن سے جگری دوست اور نہایت بہادر انسان تھا۔ بدر کے میدان میں اپنے باپ کے ساتھ کھڑا عکرمہ اپنے باپ کا دفاع کر رہا تھا۔ جب معوذ اور معاذ رضی اللہ تعالی عنہما نے ابو جہل پر حملہ کیا تو یہی عکرمہ تھا جس نے آگے بڑھ کر معاذ کے کندھے پر اس زور سے تلوار ماری کہ ان کا بازو کندھے سے کٹ گیا۔ غزوہ بدر میں ہزیمت کے بعد عکرمہ کی اسلام دشمنی میں مزید اضافہ ہو گیا، اور غزوہ احد میں یہ اکیلا نہیں بلکہ اپنی بیوی کو بھی ساتھ لے کر شامل ہوا۔ قریش نے میمنہ پر خالد بن ولید کو اور میسرہ پر اسی کو مقرر کیا تھا۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کو جو نقصان اٹھانا پڑا اس میں سیدنا عکرمہ کی ذہانت اور جنگی صلاحیت کا خاصا عمل دخل تھا۔ غزوہ خندق میں بھی عکرمہ نہ صرف موجود تھا بلکہ قریش کے قائدین میں شامل تھا، اور یہ ان گنے چنے بہادروں میں سے ایک تھا جنہوں نے ایک جگہ سے خندق کو عبور بھی کیا، مگر مسلمانوں کی طرف سے بھرپور جوابی کارروائی کے باعث وہاں سے بھاگ نکلا۔ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان لشکر کا بڑا مقابلہ کرنے کے لیے چند لوگ جب آگے بڑھے تھے تو ان میں عکرمہ بھی شامل تھے، اور خندمہ کے علاقے میں صفوان بن امیہ اور سہیل بن عمر کے ساتھ اس نے مقابلہ کرنے کی کوشش کی، مگر سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں فوجی دستے نے جب ان پر دھاوا بولا تو یہ لوگ چند لاشیں چھوڑ کر وہاں سے بھاگ نکلے، اور ان لوگوں میں عکرمہ بن ابی جہل بھی شامل تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگی جرائم کے مرتکب بعض مجرموں کے بارے میں حکم جاری فرمایا کہ اگر یہ بیت اللہ کے غلاف سے چمٹے ہوئے ہوں تو بھی ان کو قتل کر دیا جائے، اور ان لوگوں میں عکرمہ بن ابی جہل بھی شامل تھے۔ تو سیدنا عکرمہ جان بچا کر طائف کے راستے سے یمن کی طرف جا رہے تھے۔ چند روز گزرے تو ان کی بیوی ہند بنت عتبہ کے ساتھ خدمت نبوی میں حاضر ہوتی ہیں اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتی ہیں۔ یہ نہایت سمجھدار، ذہین و فطین خاتون ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں، عرض کرتی ہیں اللہ کے رسول، عکرمہ آپ کے ڈر سے یمن بھاگ گیا ہے، اسے قتل ہونے کا اندیشہ ہے، آپ ذرا کرم اسے معاف فرما دیں اور امان بھی عطا کر دیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اسے ہماری طرف سے امان ہے۔ تو ان کی بیوی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے خاوند کے لیے امان حاصل کر لی تو ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ اب وہ اپنے خاوند کی تلاش کے لیے یمن کی طرف روانہ ہوئیں۔ جاتے ہوئے اپنے رومی غلام کو بھی ساتھ لے لیا، اور وہ خبیث غلام راستے میں ان کو بہکانا چاہتا تھا۔ یہ خاندانی عورت تھیں، مسلمان بھی ہو چکی تھیں، تو انہوں نے نہایت سمجھداری سے کام لیا، ہیلے بہانے سے اسے عق کے ایک قبیلے تک لے آئیں۔ ان کے پاس آ کر اس غلام کے خلاف قبیلے والوں سے مدد مانگی تو انہوں نے اسے باندھ دیا۔ تو انہوں نے اس قبیلے والوں سے کہا کہ عکرمہ کے آنے تک انتظار کرنا، اس کا فیصلہ وہی کرے گا۔ اب ان کی بیوی تہامہ کے ساحل پر انہوں نے عکرمہ کو ڈھونڈ لیا۔ وہ کشتی میں سوار ہو چکا تھا، تو حکیم جو ان کی بیوی تھی، انہوں نے عکرمہ سے واپسی کے لیے اصرار کیا، مگر عکرمہ انکار کر رہا تھا، وہ ڈر رہا تھا،
اپنے انجام سے خوف زدہ کہ کہیں مکہ مکرمہ میں اسے قتل نہ کر دیا جائے۔ تو ان کی بیوی واقعی بڑی حکیم اور دانا عورت تھیں، اپنے خامد کو نہایت محبت اور پیار سے سمجھا رہی ہیں کہ میرے چچا زاد، میں اس شخصیت کے پاس سے آ رہی ہوں جو سب سے زیادہ نیک، صلہ رحمی کرنے والے اور سب سے بہتر انسان ہیں، اپنے آپ کو تباہی میں کیوں ڈالتے ہو؟ بالآخر اکرمہ مان گئے اور وہ وہاں سے واپس آئے، لیکن ان کو تعجب بھی ہو رہا کہ کیا واقعی اللہ کے رسول نے تمہیں میرے لیے امان دے دیا؟ تم میرے لیے امان حاصل کر چکی؟ تو ان کی بیوی نے اپنے شوہر کو یقین دلایا، ہاں، میں نے بذات خود اللہ کے نبی سے گزارش کی ہے، تو انہوں نے تمہارے لیے معافی کا اعلان فرمایا ہے اور تمہاری تمام سابقہ لغزشوں سے صرف نظر کر لیا ہے، تو تم میرے ساتھ مکہ مکرمہ چلو، تمہیں وہاں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ تو اکرمہ کو یقین آ گیا اس کی بیوی واقعی درست کہہ رہی تھی۔ جب وہ واپس مکہ مکرمہ آنے کے لیے آمادہ ہو گیا تو راستے میں ان کی بیوی نے رومی غلام کی بد کرداری کا ذکر کیا، تو اس نے کس طرح اس کو ورغلانے کی کوشش کی، تو یہ غیور مخزومی سردار صبر نہ کر سکا، مکہ مکرمہ جانے اور اسلام قبول کرنے سے پہلے اس بستی میں پہنچا جہاں اس کا غلام اپنے انجام کا منتظر تھا۔ تو اکرمہ نے رومی غلام کو دیکھا تو آنکھوں میں خون اتر آیا، تلوار کے ایک ہی وار سے اس بد کردار کو جہنم واصل کر دیا۔ اکرمہ اور اس کی بیوی ام حکیم رضی اللہ تعالی عنہ دونوں قریش کی شاخ بنو مخزوم کے معزز افراد تھے۔ ان کے مکہ مکرمہ پہنچنے کی خبر پہلے سے ہی پہنچ چکی ہے۔ اللہ کے رسول کے اخلاق کو دیکھیے کہ آپ اس سردار کا استقبال کس طرح کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سردار کو خوش آمدید کہتے ہوئے اس طرح لپکتے ہیں کہ آپ کی چادر مبارک کندھوں سے گر جاتی ہے۔ ایک روایت کے مطابق اس قدر جلدی سے آگے بڑھے کہ چادر مبارک کندھوں سے گر گئی، ایک روایت کے مطابق اس قدر جلدی سے آگے بڑھے کہ چادر اوڑھنے کی بھی پرواہ نہ کی، اور انہیں فرما رہے ہیں، مرحبا بالراکب المہاجر، خوش آمدید اے مہاجر بن کر آنے والے سوار۔ تو ان کی بیوی بھی نقاب اوڑھے اس مجلس میں موجود تھیں۔ اکرمہ کو اس پذیرائی پر یقین نہیں آ رہا کہ میں اتنا بڑا مجرم، میں نے اسلام کی راہ میں کتنی رکاوٹیں کھڑی کی، میں نے تو بے حساب مال کفر کی مدد کے لیے خرچ کیا، اور میرا اس طرح استقبال؟ بے یقینی کے عالم میں اپنی بیوی کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے، اس نے مجھے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے امان دے دی۔ ارشاد فرمایا، صدقت فانت آمن، اس نے سچ کہا کہ تمہیں امن اور امان حاصل ہے۔ تو اس سے حضرت اکرمہ کی غلط فہمی اور بھی دور ہوگی۔ اب وہ پوچھ رہا ہے کہ یہ بتلائیے آپ کس کی دعوت دیتے ہیں، آپ دعوت کیا دیتے ہیں اور آپ کس طرف بلاتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، ادعوک الی ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، کہ میں تمہیں معبود برحق کی الوہیت کی شہادت کی طرف اور اپنی رسالت کی گواہی کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکرمہ کو ارکان اسلام بتا رہے ہیں، اسلام کے چیدہ احکام اور آداب کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اکرمہ کی آنکھوں سے تعصب کی پٹی اتر چکی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعلیٰ اخلاق، آپ کا حسن تعامل اور عفو درگزر جو سنا تھا اسے دیکھ چکا ہے، اور وہ آپ سے بے حد متاثر ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روبرو کلمہ توحید پڑھ رہا ہے، اس کی شہادت دے رہا ہے۔ تو اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ اب صحابی رسول بن چکے ہیں۔ اللہ کے رسول بھی نہایت خوش ہیں۔ کسی بھی قائد کی اس سے بڑی کامیابی اور خوبی کیا ہو سکتی ہے کہ اس کا سب سے بڑا دشمن اور سب سے بڑے دشمن کا بیٹا اس کے سامنے سرنگوں ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کی حد درجہ کوشش فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے جہنم کی آگ سے بچ سکے اسے بچا لیا جائے۔ اکرمہ اپنے گزشتہ گناہوں اور
اپنی غلطیوں پر نادم ہیں، عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول مجھے ایسے کلمات بتائیے جنہیں میں پڑھتا رہوں۔ ارشاد فرمایا تم یہ کہا کرو اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ۔ عرض کرتے ہیں مزید کیا پڑھوں؟ فرمایا تم کہو میں اللہ کو اور تمام حاضرین کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں مسلمان، مہاجر اور مجاہد ہوں۔ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اور اس کے رسول سے درخواست کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے میرے لیے میرے بے شمار گناہوں کی معافی کے لیے دعا فرمائیں۔ تو ناظرین جانتے ہیں کہ اکرمہ پر اللہ کے رسول کے اس اخلاق کا کیا اثر ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر رہے ہیں کہ اے میرے خالق اور مالک، میں اسلام کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے جتنا خرچ کیا کرتا تھا اب اس سے دگنا تیری راہ میں خرچ کروں گا، تیرے دین کو روکنے کے لیے جس قدر لڑائی کیا کرتا تھا اب اس سے دگنا تیری راہ میں جہاد کروں گا۔ تو یہ ہے صحابی رسول حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ۔ میرے بھائیو دوستو، یہ صحابہ اکرام کے واقعات ہمارے لیے بہترین نمونہ ہیں۔ ہم صحابہ اکرام کے واقعات کو خود بھی پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی ان واقعات کو سنائیں تاکہ ان کے اندر بھی دین کا جذبہ پیدا ہو، ان کو دین کی قربانی کا جذبہ پیدا ہو کہ دین کے لیے کس طرح قربانی دی گئی ہیں، دین ہم تک کیسے پہنچا ہے۔ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نے دین کو آگے دوسروں تک پہنچانا ہے۔